بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس ساتھی صرف 2-3 منٹ کے لیے بیٹھیں، چھوٹا سا واقعہ ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، تو آپ نے اپنے صحابہ سے مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا آپ کو ایک جنتی آدمی نہ دکھاؤں؟ صحابہ کہنے لگے، اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ وہ کتنا خوش نصیب انسان ہوگا جس کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل رہی ہے، اللہ کے رسول ہمیں ضرور دکھائیں۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی آ رہا تھا، وضو کر کے آ رہا تھا، اور وضو پانی کے قطرات جو تھے اس کی داڑھی سے گر رہے تھے نیچے۔ تو آپ نے اشارہ کر کے فرمایا، یہ جو آدمی آ رہا ہے یہ جنتی آدمی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے واعظ و نصیحت کی، مجلس ختم ہو گئی، سارے صحابہ اپنے اپنے گھروں میں جا رہے، تو یہ بھی اپنے گھر کی طرف روانہ۔ ایک صحابی کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ آخر میں ان سے پوچھوں تو صحیح کہ اس کا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دنیا میں جنت کی بشارت سنائی تھی، یہ آدمی جنتی ہے۔ وہ ان کے پیچھے پیچھے گئے تو کہنے لگے کہ بھائی میں آپ کے ہاں مہمان ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ جب ان کے گھر گئے، سارا دن گزارا، جب رات ہوئی، صبح ہوئی، تو صحابی کہنے لگے کہ بھائی جس مقصد کے لیے میں آیا تھا نا، مجھے وہ چیز نہیں ملی آپ سے۔ کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہنے لگے میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کے اندر وہ عمل کون سا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے۔ تو جب نماز کا وقت ہوتا آپ بھی نماز پڑھتے، میں بھی پڑھ لیتا، ذکر و اذکار آپ نے بھی کیا، قرآن کی تلاوت آپ نے بھی کی، میں نے بھی کی، رات گزاری ہے، رات کو آپ نے بھی تہجد پڑھی ہے، میں نے بھی پڑھی ہے، قیام آپ نے بھی کیا، میں نے بھی کیا۔ تو آپ کے اندر وہ چیز میں دیکھنا چاہتا ہوں جو اس سے مختلف ہو۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے بھائی اور تو کوئی اتنا بڑا عمل نہیں ہے، ایک عمل صرف کرتا ہوں، رات کو سونے سے پہلے جب میں اپنی چارپائی کی طرف جاتا ہوں تو سونے سے پہلے ایک کام کرتا ہوں، میں یہ دعا پڑھتا ہوں، اللہم اغفر لی ولمن احبنی او ظلمنی۔ اے اللہ تو مجھے بھی معاف کر دے، جو میرے چاہنے والے ہیں، میرے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، میرے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کرنے والے ہیں، اے اللہ تو ان کو بھی معاف کر دے، او ظلمنی، جو میرے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں، اے اللہ تو ان کو بھی معاف کر دے۔ کہنے لگے بس میں یہ ایک دعا پڑھتا ہوں، رات کو سونے سے پہلے نا میں سب کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو کہنے لگے بس یہی ایک بات تھی جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی کہ انسان اپنا دل صاف کر لے، انسان اپنا سینہ صاف کر لے حسد سے، بغض سے، ریاکاری سے، دکھلاوے سے، اور انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے۔ حدیث میں آتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، صلۃ الرحم تزید فی العمر، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرو، اللہ تمہاری عمر کو لمبا کر دے گا۔ کیسے لمبا ہو گیا؟ انسان کی عمر میں خیر اور برکت آ جائے گی۔ تو انسان صلہ رحمی کرے اور اپنے اندر یہ صفت پیدا کر لے کہ انسان لوگوں کو معاف کرنے والا بن جائے۔ جو انسان لوگوں کو معاف کرتا ہے پھر اللہ بھی اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب بھائیوں کو بھی یہ صفت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو نرم کر دے اور یہ ہماری نمازیں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔